حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق کے آگے چلنے لگے. صحابی رسول حضرت ابو دردہ، کیا نام ہے؟ ابو دردہ. حضرت ابو دردہ. وہ حضرت ابو بکر صدیق کے آگے آگے چلنے لگے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا، بتاؤ تم صدیق سے آگے چلنا جو امت میں سب سے افضل ہے، جو تم سے افضل ہے؟ اللہ اکبر. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا ابو بکر پوری امت میں سب سے افضل ہے. ایک دن بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام احد پہاڑ پہ تشریف لے گئے. کہا گئے احد پہاڑ کی بڑی فضیلت آئی ہے. آقا فرماتے ہیں کہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام احد پہاڑ پہ گئے نا تو وہ خوشی میں جھومنے لگا. پہاڑ حضور کے قدم میں ناز رکھے گئے نا تو پہاڑ ہذا جبل یحبنا ونحبہ. میرے آقا فرماتے ہیں یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. مجھے یہ بتاؤ، اگر ایک پتھر ایک پہاڑ نبی سے محبت کرے تو کلے کے نبی اس سے محبت کرتے ہیں. ہم تو انسان ہیں، ہم تو نبی کے وفادار ہیں. ہم جب اپنے نبی سے محبت کریں گے تو ہمارے نبی ہم سے کتنی محبت کریں گے. فرمایا ہر نبی کو اللہ نے، بخاری کی حدیث ہے، ہر نبی کو اللہ نے دعا دی، اپنی اپنی دعائیں انہوں نے مانگ لی، اور میں نے اپنی اس دعا کو چھپا کے رکھا قیامت میں اپنی امت کی شفاعت کے لیے. سبحان اللہ. امت کی شفاعت کے لیے. اللہ اکبر. کیسی محبت. اب وہ پہاڑ پہ حضور گئے تو پہاڑ ہلنے لگا. پہاڑ ہلنے لگا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹھوکر ماری اور فرمایا رک، ٹھہر جا. تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں. نبی حضور ہے، صدیق ابو بکر ہے اور 2 شہید حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا. اللہ اکبر. اتنا رکھتی ہے وقار ایڑیا. یہ نبی کے قدموں کے یہ ایڑیوں کی شان ہے کہ اگر وہ ٹھوکر مار دے تو احد پہاڑ ہلنا بند کر دیتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ و اہل بیت کی محبت میں جلائے اور اسی میں موت عطا فرمائے. میرے بچوں، یہ سبق جو آج تمہیں جامعۃ الصالحات سے یہ علماء کے ذریعے سے مل رہا ہے کہ افضل البشر جو ہے امت کے، آج عجیب عجیب ہمارے سنی اسٹیجوں پہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیچارے اس طرح کی باتیں کرنے لگے کہ امامت اور جو ہے کیا نام خلافت اور ولایت بانٹنے لگے. تمام باتیں فضیلت کی باتیں الگ الگ. قسم خدا کی متفقہ فیصلہ یہ ہے اہل سنت کا، چاہے خلافت ہو، امامت ہو، ولایت ہو، سبحان اللہ، ہر چیز میں نمبر 1 ابو بکر ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور آخری بات سمجھ لو، بخاری کے ذریعے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی طبیعت علیل رہی 3 دن وفات شریف سے پہلے بہت زیادہ. آپ نے نماز نہیں پڑھائی. اس وقت میں آپ نے فرمایا مروا ابا بکر یصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. تیسرے دن ابو بکر روزانہ نماز پڑھا رہے. آج تیسرا دن ہے، اللہ کے نبی نے اپنا پردہ دروازے کا ہٹایا ہے. صحابہ تو اسی طرف دیکھ رہے تھے. لگا حضور تشریف لائیں گے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر پھر ہم سنی پکار اٹھے. جب ہم نے صحابہ اور اہل بیت کا یہ سبق دیکھا کہ انہوں نے ہمیں یہ سبق دیا تو ہم سنی پکار اٹھے. گلی گلی نگر نگر ہے کس کا احسان دین پر، ابو لگے گا نعرہ عرش پر، مصطفیٰ کا ہم سفر. شان یہ ہے سبحان اللہ، یارے غار بھی ہے، یارے مزار بھی ہے. اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے اور رفیق فی الجنہ ابو بکر، جنت میں میرا رفیق میرا ابو بکر ہوگا. تو میرے بھائیوں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں محبت ہے اور ہم تمام صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. الحمدللہ یہ ہم اہل سنت کا خاصہ ہے
अल्हम्दुलिल्लाह हम हुजूर के तमाम सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं और हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम के तमाम अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं। एक और लतीफ़ बात की तरफ मैं इशारा करूं, अपनी बात खत्म कर दूं। हज़रत अबू बकर की जो बेटियां हैं, एक हज़रत अस्मा है, एक हज़रत आयशा है और तीसरी हज़रत उम्मे कुलसूम। और हज़रत अबू बकर के जो बेटे हैं वो हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत अब्दुर्रहमान, हज़रत मोहम्मद, 3 बेटे। हज़रत अबू बकर का जब इंतकाल का वक्त करीब आया तो आपने अपने बच्चों से कहा कि सुनो, मेरी विरासत कैसे तकसीम करोगे? तुम 3 भाई हो और तुम्हारी 3 बहनें हैं। जबकि उस वक्त हजरत उम्मे कुलसूम पैदा नहीं हुई थी। ज़ख़ीरे हदीस उठा के देखें, आपको मिलेगा जब हजरत सिद्दीक़ अकबर की वफ़ात शरीफ हो रही थी तो हजरत उम्मे कुलसूम उस वक्त अपनी माँ के शिकम में थी। सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह। माँ के शिकम में थे। आज कैसे फिरके तैयार हो गए। कोई कहता नबी को पीठ पीछे का इल्म नहीं। अरे बेवकूफ, नबी जिसके ऊपर खास तवज्जो डाल दे उस अबू बकर के इल्म गैब का आलम यह है कि माँ के पेट में क्या है, आपकी अहलिया के शिकम में क्या है, बेटा या बेटी आप पहले ही जानते हैं। वाह वाह, क्या बात है। वफात के वक्त सिर्फ 2 बेटियां थी, हजरत आयशा, हजरत अस्मा। कहने भी लगी यार, कहने लगी है मेरे वालिद बुजुर्गवार हजरत सिद्दीक़ अकबर, हम तो 2 ही बहनें हैं, ये तीसरी बहन हमारी कहाँ से आ गई? बहन तो हम 2 ही हैं। बोलिए, भाई तो 3 है लेकिन बहन तो हमारे, हम 2 बहनें हैं, अस्मा और आयशा, ये तीसरी कहाँ? तो आपने फरमाया कि एक मेरी बेटी और पैदा होगी, उम्मे कुलसूम, जो अभी वो अपनी वालिदा के शिकम में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या सुभान अल्लाह। सिद्दीक़ अकबर बेटों का भी हाल जानते थे कि बेटा है या बेटी। अब कुछ लोगों के यहाँ ये शिर्क है। अब वो सोचे कहाँ भाग के जाएंगे, अब कौन सी दीवार में अपना मुड़ मारेंगे, हाँ, सही। कहाँ निपटेंगे जाएंगे। ये तो अबू बकर, जब अबू बकर जानते हैं कि औरत के शिकम में बेटा है या बेटी, तो सुभान अल्लाह, अबू बकर का भी जो इमाम है, जो तमाम नबियों के इमाम है, जो अल्लाह का हबीब है, उसके इल्म गैब का आलम क्या होगा। फिर एक आशिक ने पुकार के कहा, नबी नबी है, नबूवत की शान रखते हैं, नबी अपनी निगाहों में दोनों जहान रखते हैं। आखिरी बातें ये थी। एक हदीस और मेरे ज़हन में आ गई, उसकी तरफ